الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے قلم سے رمضان مبارک 2022 کی پرکیف یادیں، ہفتہ وار سالہ 291 یاد رمضان، عرض مؤلف مع ترمیم و اضافہ۔ الحمدللہ عاشق رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہزاروں خوش نصیب پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں۔ 1443 ہجری مطابق 2022 عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشق رمضان بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری آپ دامت برکاتہ العالیہ نے بھی اعتکاف کیا۔ اس دوران ایک اسلامی بھائی نے امیر اہل سنت خدمت میں عرض کیا، اگر آپ اس ماہ مبارک میں اپنے مبارک ہاتھوں سے روزانہ تاریخ تبدیل فرما کر ایک تحریر لکھیں تو یاد رمضان کا تحریری مدنی گلدستہ تیار ہو جائے گا، جسے سالہ سال دیکھ کر پڑھ کر رمضان مبارک کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ ماشاءاللہ آپ نے 3 رمضان مبارک 1443 ہجری سے روزانہ کچھ مدنی پھول لکھنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ یہ رنگین رسالہ بنام یاد رمضان انہی تحریرات کا مجموعہ ہے۔ آپ ان مدنی پھولوں کی خوشبو سے اپنے دل و دماغ کو مہکائیں، بلکہ ہو سکے تو فریم بنا کر گھر آفس میں سجائیں اور عاشق رمضان امیر اہل سنت کی طرح سارا سال ماہ رمضان کو یاد کر کے پڑھتے رہیں۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، یعنی اللہ پاک ہمیں رمضان سے صحت و عافیت کے ساتھ ملا۔ رسالے کا انداز، صفحات کی نمبرنگ ماہ رمضان کی تاریخیں بھی ہیں، یعنی جو تحریر جس تاریخ کی ہے وہی صفحہ نمبر ہے۔ ہر صفحے پر لنک QR کوڈ دیا گیا ہے، جسے اسکین کر کے اس تاریخ کو ہونے والا مدنی مذاکرہ دیکھا سنا جا سکتا ہے۔ عوامی دلچسپی اور خیر خواہی کے پیش نظر ہر صفحے پر ایک روحانی علاج بھی پیش کیا گیا ہے۔ ثواب کی نیت سے اس رسالے کو خوب عام کیجیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔ یاد رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، آبی جا ماہ سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، اس میں اترا ہے قرآن، تجھ میں بخشش کا سامان ہے لا ریب ماہ غفران، 11 ماہ کا تو سلطان، فضل رب سے ہے رمضان، مجھ کو بخش پے رمضان، یا حنانو یا منان، غم رمضان کا دے رحمان، غم رمضان کا دے رحمان، اشک بہاؤں میں ہر آن، مجھ کو مدینے میں رمضان، کاش میسر ہو رحمان، آجا آبی جا رمضان، تجھ پہ فدا عطار کی جان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جسے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ ان میں سب سے ہلکی بیماری رنج و الم ہے۔ یاد رمضان، جس سے بن پڑے وہ مسجد سے کچرا وغیرہ نکال دیا کرے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ سفر شروع کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم سفر میں آسانی ہوگی۔ الحمدللہ ابھی رات تقریباً 2:15 بجے مدنی مذاکرے سے فراغ ہوتی، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین۔ آج کے مدنی مذاکرے سے ایک مدنی پھول، مجھے اچھائی کرنے والا اچھا اور برائی کرنے والا برا لگتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بکثرت پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم قید سے جلد رہا ہو جائے گا۔ یاد رمضان، الحمدللہ ابھی رمضان شریف کے 5ویں روزے کے صبح کے 8 بجے معمول کے مطابق عیاتوں، تعزیتوں وغیرہ کے اجتماعی پیغامات کی ریکارڈنگ سے فارغ ہوا ہوں۔ آج کے پیغامات میں بیان ہونے والے مدنی پھولوں میں سے ایک مدنی پھول امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا مسلمان کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ یا باسطو 100 بار نماز تاش کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم روزی میں برکت ہوگی۔ یاد رمضان، الحمدللہ آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ اور چھٹا روزہ ہے۔ رات ہونے والے مدنی مذاکرے سے ایک مدنی پھول، سفید لباس میں نماز پڑھنا اور مردوں کو کفن دینا اچھا ہے۔ یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ الکریم روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ الحمدللہ رمضان مبارک میں بعد نماز فجر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں روزانہ معتکفین میں کچھ نہ کوئی مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ آج آپس میں معافی تلافی کی ترغیب دی گئی۔
معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ مدنی پھول فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ پاک معاف کر دینے سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ سورۃ الشمس کو پڑھ کر مرغی والے کان میں پھونک مارنا بہت مفید ہے۔ الحمدللہ آج 8واں روزہ ہے۔ فجر کے بعد بیان کیا جانے والا ایک مدنی پھول، نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، چاہے نبینا ہو یا بینا دیکھنے والا۔ جس کو بھی نمازی کا پتہ چل گیا اب گزرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ بخار والا بقصد بسم اللہ الکبیر پڑھتا رہے، انشاءاللہ الکریم بخار سے نجات، بخار سے آرام ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ رمضان المبارک میں جہاں خوش نصیب ننھے منھے بچوں کے روزہ کھڑی خوشیوں بھری خبریں سننے ملتی ہیں، وہیں کی بد نصیب نوجوانوں کی ایسی خبریں ملتی ہیں جو فرض ہونے کے باوجود رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ الحمدللہ آج فجر کے بعد یہ بھی مدنی پھول بیان کیا، وطر کا سلام پھیرنے بعد کی ایک سنت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر میں سلام پھیرتے 3 بار سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری بار بلند آواز سے کہتے، یا اللہ یا حی یا قیوم۔ اس کا ورد اسیب زدہ بقصد ورد کرتا رہے، انشاءاللہ الکریم اسیب جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گزشتہ رات کے مدنی مذاکرے سے ایک مدنی پھول، مریض کی عیادت کو جائیے کہ سنت ہے، مگر اتنا زیادہ نہ رکی کہ مریض پریشان ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ 11 بار نئی رکابی پر لکھ کر پینے سے انشاءاللہ الکریم لقوے سے نجات ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ آج بعد فجر معتکفین کو تلاوت سننے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ مدنی پھول بھی دیا۔ تلاوت سننے کی فضیلت حدیث پاک میں ہے، جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا ہے بروز قیامت وہ آیت اس کے لیے نور ہوگی۔ یا شاہ مدینہ ماہ رمضان کا صدقہ، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، آمین۔ سورۃ البینہ لکھ کر تعویذ بنا گلے میں پہنا دیجئے، انشاءاللہ الکریم یہ ارکان جاتا رہے گا۔ جمعہ مبارک، ایک نیکی کی 70 نیکیاں۔ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ چونکہ جمعہ کا شرف بہت زیادہ ہے، لہذا جمعہ کے دن جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ یا قابدو یا باسطو 30 بار حاضر روز پڑھیے، انشاءاللہ الکریم دشمن پر فتح حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ روزے دن میں رکھے جانے کی حکمت، اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے دن میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ دن میں روزے رکھے جانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضور حکیم الامت مفتی احمد یا خنعیمی مشہور مفسر قرآن آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدنی عبادت محنت اور نفس کی مخالفت چاہیے، اسی پر اجر ملتا ہے۔ رات میں انسان ویسے ہی نہیں کھاتا پیتا، لہذا رات میں کھانا پینا چھوڑنا محنت نہیں، نیز رات سونے میں گزرتی ہے، جس سے روزے کی بات کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر دم کیجیے، انشاءاللہ الکریم نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کا جشن ولادت مبارک ہو۔ تاریخ ولادت 15 رمضان شریف۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا، بزرگی کیا ہے؟ فرمایا نقصان کرنے والے کچھ عطا کرنا اور قصوروار کو معاف کر دینا۔ راکب دو شہنشاہ امم یا حسن ابن علی کر دو کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دائمی مریض ہر وقت یا معیدو یا معیدو یا معیدو پڑھتا رہے، اللہ رب العزت صحت عنایت فرمائے گا۔ غصہ آئے تو اس کو دور کریں، غصے کے مطابق کر نہ گزریں۔ حضرت سینا جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غصہ ہر برائی کی چابی ہے اس کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر لوگ غصے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یا مالک 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے انشاءاللہ الکریم غربت سے نجات پائے گا۔ نماز کی ایک سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر ہے یعنی اچھی حال کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب اللہ پاک سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا اور عطر لگانا خوشبو لگانا مستحب ہے۔ یا قدوسو، اس کا جو کوئی دوران سفر ورد کرتا رہے، یا قدوسو کا انشاءاللہ الکریم تھکن سے محفوظ رہے گا۔ مسلمان کو ہر تکلیف پر اجر ملتا ہے، صبر جنت کا خزانہ ہے۔ یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔
مغفرت کروانے کا عمل۔ حدیث پاک میں بے شک جس شخص نے 70,000 بار لا الہ الا اللہ کہا اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس کے صالح ثواب کے لیے یہ کہا گیا اس کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ یا باریو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کر انشاءاللہ الکریم اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ ہر آفت سے حفاظت یا مہیمن 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ الکریم ہر آفت اور بلا سے محفوظ رہے گا۔ یا کہا 100 بار اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو پڑھیے انشاءاللہ الکریم آسانی ہوگی۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اپنے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے یہ بھی فرمایا سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے اور سب سے بڑی غربت بے وقوفی ہے۔ یا قابدو یا باسدو 30 بار جو ہر روز پڑھا کرے انشاءاللہ کریم وہ دشمن پر فتح پائے گا۔ جنت میں چلے جاؤ، فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمان کی بات کرو، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یا رافع 20 بار جو زنا پڑھا کرے انشاءاللہ الکریم اس کی مراد پوری ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مقبول نیکی دنیا کی ساری دولت اور بادشاہت سے بہتر ہے۔ یا متکبر 21 بار روزانہ پڑھ لیجیے، ڈراؤنے خواب آتے ہو تو انشاءاللہ الکریم نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عجیب بات سن کر سبحان اللہ وغیرہ کہے یا خوشخبری پا کر الحمدللہ پڑھے، بہرحال ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کا نام لینا بہرحال عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ 65 بار لکھ کر اپنے پاس رکھنے والا انشاءاللہ الکریم ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الوداع ماہ رمضان، اے لوگو تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو۔ الہی آ گیا رمضان کا آخری جمعہ، رہائی نارے جہنم سے عطا ہو عطا یا رب، رہائی نارے جہنم سے ہو عطا یا رب۔ اگر راستے میں کتا بھونکنے اور حملہ کرنے لگے تو یا حی یا قیوم 3 بار پڑھ لیجیے انشاءاللہ الکریم کتا چپ چاپ واپس چلا جائے گا۔ بلاؤں سے حفاظت یا اللہ 100 بار سوتے ہوئے پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم شریر جنات کی شرارت اور فالج لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ بچہ یا بڑا گم ہو جائے تو سارے گھر والے بے شمار بار یعنی بار بار بے شمار پڑھیے یا جامع یا معید، اس کا ورد کرے، اللہ پاک نے چاہا تو مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا گیا دوست گنوانے میں اور دشمن بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خریداری کرتے وقت پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ الکریم چیز اچھی اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے آنے پر خوش اور جانے پر غم زدہ ہونا خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ دکان یا مکان یا مال و اسباب پر روزانہ یا اللہ 49 بار پڑھ کر دم کر دی جائے تو انشاءاللہ الکریم مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عید صرف رنگ برنگے کپڑے پہننے، سیر و تفریح کرنے اور اچھے کھانے کا نام نہیں ہے۔ عید تو اللہ کریم کا شکر ادا کرنے، خیر خیرات کرنے اور اللہ پاک کی رضا کے کام کرنے کا دن ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام 321 بار پڑھ کر حسب توفیق کوئی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کر دیجیے انشاءاللہ الکریم مراد پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عید کے دن خوشی مسرت ظاہر کرنا اور تقبل اللہ منا ومنکم یعنی اللہ پاک ہم سے اور تم سے نیک اعمال قبول فرمائے کے ذریعے مبارکباد دینا مستحب ہے۔ اس طرح مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا بھی، بلکہ یہ یعنی ہاتھ ملانا تو تمام نمازوں کے بعد اور ہر ملاقات کے وقت سنت ہے۔ یا اللہ 100 بار سوتے ہوئے پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم شیاطین کی شرارت، نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ جو کوئی 30 صفحات کا رسالہ یاد رمضان پڑھ یا سن لے اور کم از کم ایک رسالہ خرید کسی کو تحفے ملے، اسے ماہ رمضان کا حقیقی قدر بدان بنا اور اس کا رمضان مبارک کے صدقے خاتمہ بالخیر فرما کر بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔